حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی علی حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مانا جدھر. ایک بزرگ شخصیت ہیں، کتنی توجہ رہتی ہے جو ہم عزاداری کرتے ہیں. یہ جو جوان سڑکوں پہ نوحہ پڑھ رہے تھے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ جو سود و سلام پڑھتے ہیں، عزیزوں ان کے ہاتھ چومے جائیں. یہ بڑے عظیم ہیں، اس لیے کہ ان کا ہاتھ سید الشہداء کے ہاتھ میں ہے. سید الشہداء کے ہاتھ میں اگر کوئی ہاتھ پہنچ گیا تو اس لائق ہے کہ اسے چوما جائے. اور کیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام ہے. ایک بزرگ شخصیت نے نقل کیا کہ میں کہتے ہیں کہ مشہد میں نقل کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہمارے والد کہیں چلے گئے اور بہت تاخیر سے آئے، اور جب وہ آئے تو سامنے حوض تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں بعض گھروں میں بڑے بڑے جو ایسے حسینی ہوتے ہیں حوض بھی ہوتا ہے. اب اگر فرض کریں ممبئی میں مسجد ایرانیان مغل مسجد میں جائیں تو وہاں پر بھی حوض ہے. یہ ایرانی معماری کا ایک طرز ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے. اور ایسی جگہ جہاں پہ بڑے پروگرام ہے تو بڑا سا ایک حوض رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں دیکھا دیر میں آئے، اور آنے کے بعد روحانی تھے، عالم دین تھے، امامہ اتارا، لباس اتارا، رضا اپنی اتاری اور حوض کے اندر کود گئے. تو ہم نے سوچا کہ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھک گئے ہوں، کود گئے. اب دیکھا کہ کئی بار اوپر آئے، وہ سفید داڑھی دکھ رہی تھی، اوپر آ رہے تھے، نیچے جا رہے تھے اور کچھ تلاش کر رہے تھے. تو ہم لوگ حیران ہو کے سب آئے. میں مفہوم اس واقعے کا اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. تو ہم لوگ آئے کہ کیا ہو گیا، اچانک یہ کیا ہوا. تو دیکھا کہ نیچے سے پھر وہ ایک ٹوٹا ہوا کپ لے کے آئے. اس میں ایران میں جو کپ ہوتے ہیں استقان اسے کہتے ہیں، جس میں چائے پی جاتی ہے، شیشے کے. وہ ٹوٹا ہوا ایک شیشے کا کپ لے کے آئے. ہم نے کہا یہ اس کے لیے اس میں کود گئے. آنکھوں سے آنسو جاری. کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا تھا کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں مولا حسین علمدار کربلا کے ساتھ موجود تھے، اور مولا ایک ایک چیز کو بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ لنگر کا انتظام ہوا، اس کی قیمت اتنی، یہ دسترخوان بچھا، اس کی قیمت اتنی، یہ شکر مثلا خریدی گئی، اس کی قیمت اتنی، اتنی چائے بنی، اس کی قیمت اتنی، یہ تبرک آیا، اس کی قیمت اتنی. تو ایک منزل پر مولا نے ایک کپ اٹھایا جو ٹوٹا ہوا تھا. کہا کہ اس کپ کو میرے نام پر لکھ لو، حسین کے نام پر لکھ لو. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی وسواس ہو سکتا ہے، ایسے ہی خواب ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی اس میں حقیقت ہو. تو میں نے اپنے آپ کو حوض میں کدا دیا، حوض میں کودا تو یہ کپ ملا. اب اس سے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ سید الشہداء کی نظر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتی ہے. تو وہ جو بانی مجلس تھا اسے بلایا، تم آؤ بانی مجلس. بانی مجلس آیا. کہیں بتائیے آپ کے یہاں جو مجلس ہوئی تھی تو کیا کوئی کپ ٹوٹا تھا؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ، یہ تو کپ دھونے والے اندر خادمائیں ہیں، تو خادماؤں کو بلاؤ. اس میں سے ایک نے کہا کہ ہاں کل جب مجلس ہو گئی، فرشادہ سمیٹ دیا گیا، تو یہ جو چائے کے کپ تھے میں دھو رہی تھی، دھوتے دھوتے حوض میں دھو رہی تھی، دھوتے دھوتے ایک کپ میرے ہاتھ سے گر گیا، ٹوٹ گیا. اب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب میں نے خواب میں صحیح دیکھا تھا. تو وہ حسین جو ٹوٹے ہوئے کپ کو نہیں بھولتا، وہ ٹوٹے ہوئے دل کو نہیں بھول سکتا.